مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان سے وہابی پر چیدہ اور چنیدہ باتیں پیش کرنے کے لیے ناظم جلسہ حضرت مفتی محمود صاحب باردولی زندہ مجدور سے درخواست میں تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس جامعہ کے مدرس رہے ہیں اور یہاں تدریسی خدمات انجام دی ہے۔ مقالہ تقریباً 72 صفحات پر ہے، لیکن اس میں سے ایک دو باتیں ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جس زمانے میں یہاں پر مقیم تھے، اسی زمانے میں مہاتما گاندھی جی نے سابرمتی احمد آباد آشرم سے ان کی مشہور تحریک جس کو ڈانڈی یاترا یا ڈانڈی کچھ کا نام دیا گیا وہ شروع کی تھی، اور احمد آباد سابرمتی آشرم سے قریب میں ڈانڈی سمندر کنارے تک آپ پیدل آئے تھے۔ اس موقع پر ڈابھیل کے پڑوس میں بستی ہے دھامن، وہاں جب گاندھی جی پہنچے ہیں تو جامعہ سے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک وفد کے ساتھ دھامن پہنچے اور گاندھی جی سے ملاقات کی۔ یہ ساری تفصیلات وشہید شاہد من اہلہا گجرات سرکار کی طرف سے باقاعدہ ایک کتاب شائع ہوئی ہے ڈانڈی کچھ نام سے، موہن ڈانڈیگر اس کے مصنف ہے۔ اس میں 10 یا 11 صفحات پر جامعہ ڈابھیل کی خدمات کو لکھا گیا ہے، اور حکومت ہند کی طرف سے بھی شائع ہونے والی ایک کتاب میں باقاعدہ ان خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب مولانا پہنچے تو گاندھی جی بہت خوش ہوئے اور قریب بلایا اپنے خیمے کے اندر، اور گاندھی جی نے سوالات شروع کیے کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ اسلام کے اندر بھی نمک کے اوپر ٹیکس لگانا منع کیا گیا ہے۔ تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی، پانی، گھاس، نمک، اس کے اوپر کوئی سرکاری ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کی بات سن کر گاندھی جی بہت خوش ہوئے۔ درخواست کی مہاتما جی نے کہ اگر یہ چیزیں آپ ریفرنس کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ ہمیں لکھ دے تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ دونوں حضرات جامعہ تشریف لائے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب اور اس دور کے محتمم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مشورہ ہوا، باقاعدہ تحریر مرتب کی گئی، اور دوسرے دن الصبح جامعہ کے اساتذہ اور طلباء دھامن پہنچے اور جا کر گاندھی جی سے ملاقات کی اور وہ تحریر پیش کی۔ گاندھی جی نے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا۔ آگے سنیے، اسی دن شام کو نوساری میں دودھیا تڑاؤ کے اوپر جو عام اجلاس ہوا، اس میں گاندھی جی نے وہ فتویٰ علل اعلان کھول کر کے دکھایا اور مجمع عام میں اعلان کیا کہ گزشتہ کل ڈابھیل مدرسے کے علماء کرام کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر بھی نمک کے اوپر ٹیکس لگانا جائز نہیں ہے۔ جب سے میرے ہاتھ میں ڈابھیل کے علماء کرام کی یہ تحریر پہنچی ہے، تب سے میری ہمت اور طاقت بڑھ گئی ہے۔ اور جلسے عام میں گاندھی جی کے الفاظ تھے کہ میری اس تحریک میں حقیقی جان آج سے پڑی ہے، آج سے میری تحریک میں جان آئی ہے۔ جب ڈابھیل کے علماء کرام سے مجھے یہ تائید حاصل ہوئی۔ اس موقع کی ایک عجیب بات اسی کتاب سے جو گجرات سرکار نے شائع کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب دھامن گاندھی جی پہنچے تھے تو اطراف و جوار کے مسلمانوں نے چندہ کر کے
51 रुपये गांधी जी की तहरीक में जमा कराए। आगे सुनिए, उस मौके पर अतराफ व जवार के हिंदुओं ने 25 रुपये जमा कराए और मुसलमानों ने 51 रुपये जमा कराए। डबल रकम गांधी जी की तहरीक में जमा कराए। उस मौके के ऊपर जनाब अब्दुल्लाही पटेल साहब मरहूम ने हज़रत अल्लामा कश्मीरी और अकाबिरीन जामिया का एक पैगाम गांधी जी को सुनाया। गांधी जी, आप खुदा पर यकीन रखिए, खुदा आपको कामयाब करेंगे। तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए अलल ऐलान फरमाया, खुदा के एतमाद पर निकला हूँ, खुदा के एतमाद पर निकला हूँ, वरना अंग्रेज़ हुकूमत मुझे चूरा चूरा कर देती। वहाँ मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब की एक पुरजोश तकरीर हुई। उस तकरीर में महात्मा जी को खुसूस खिताब करके मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब ने फरमाया, महात्मा जी, आप आज़ादी के लिए निकले हो, इस लड़ाई में हम मुसलमान आपके साथ हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत जो हमारा खून चूस रही है, हम उसे ज़रूर मुल्क बाहर करेंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें कामयाबी देंगे। कुछ तारीखी सबूत हमारे पास ये भी है कि डांडी सत्याग्रह के बाद धारासणा सत्याग्रह हुआ, उसमें भी हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब और जामिया के तलबा ने शिरकत की थी। ये हैं इन हज़रात की मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में जामिया के प्लेटफार्म से अजीम तरीन खिदमात। इस मौके पर एक मलफूज में आपको ज़रूर सुनाऊंगा। 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ और मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम ढाए गए, उस मौके पर हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब ने जो खिदमात अंजाम दी, उन खिदमात के देख करके साहिब खानकाह हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा ये बात कहलवाई कि 1947 के खूनी दौर के एक दिन की खिदमत हम खानकाही लोगों की तमाम उम्र की इबादत से ज़्यादा है। फिर बाज़ किताबों में अल्फाज इस तरह भी है, अगर मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब 1947 की खिदमत के इवज़ अगर अब्दुल कादिर की तमाम उम्र की इबादत और मुजाहिदात लेना चाहे तो मैं खुशी से उसके लिए तैयार हूँ। अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों के लिए मौलाना मरहूम ने कैसी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी होगी कि साहिब खानकाह बुज़ुर्गों ने यह आरज़ू ज़ाहिर की। आखिर में हज़रत की पार्लियामेंट की एक तकरीर का एक शेर नकल कर देता हूँ। जब ज़माने में कोई फितना नया उठता है, जब ज़माने में कोई फितना नया उठता है, वो इशारे से बता देता है तुरबत मेरी। और आपकी कब्र मुबारक पर ये शेर भी लिखा हुआ है, आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, हो गए खाक इंतहाई हैं। आज जामिया बहुत फ़ख्र से ये कह रहा है कि जंग आज़ादी का ये अजीम मुजाहिद माशाअल्लाह उनकी खिदमत तदरीस जामिया को हासिल हुई है। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। इन हजरात की कुर्बानियों के बल बोते पर आज हम मुल्क में इज्जत और फ़ख्र के साथ जी रहे हैं। मौलाना ने एक मौके पर फरमाया था कि इस मुल्क की आज़ादी में हमने भी पूरी कुर्बानियाँ दी है। इस मुल्क पर जितना हक पंडित नेहरू वल्लभ पटेल का है, उससे ज़्यादा हक हुसैन अहमद मदनी, हिफ्ज़ुर रहमान और अबुल कलाम आज़ाद का भी है। ये मौलाना ने एक मौके पर पार्लियामेंट में इरशाद फरमाया था, उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिही। अब इसके बाद काफ़िले अनवरी की जामिया डाभेल में तशरीफ़ आवरी और उसके असरात और बरक़ात इलाके के ऊपर क्या हुए, इस मौजू के ऊपर मकाला है हज़रतुल उस्ताद मुफ्ती अब्बास साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का।
حضرت کے مقالے سے پہلے میں 2-4 منٹ آپ کی ضرور لوں گا۔ مفتی اعظم گجرات، مفتی اعظم برما حضرت مفتی اسماعیل صاحب بسم اللہ ڈابیلی رحمۃ اللہ علیہ 1361 ہجری کے اندر جامعہ میں محتمم بنے۔ حضرت جس دور میں جامعہ کے منصب اہتمام کی زینت بنے، بہت نازک اور پر خطر دور تھا۔ حضرت مفتی بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے۔ آپ نے حکمت عملی بہت ہی تدبیروں کے ساتھ اور بہت ہی مصائب کو برداشت کر کے جامعہ کو ترقی کے راستے کے اوپر گامزن کیا۔ آپ کے دور اہتمام میں بھی ملک کے چوٹی کے علماء جامعہ میں تدریس کے لیے لائے گئے۔ ان میں سے ایک نام ہے حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب اعلاء السنن، صاحب احکام القرآن، امداد الاحکام۔ دوسری عظیم شخصیت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معرف القرآن۔ آپ کو حیرت ہوگی، اس زمانے میں جامعہ کے اندر پائی روپے کی کمی اور چندے کی فکر تھی۔ اس دور کے اندر جب جامعہ میں بنیادی ضروریات کے لیے مالی فراہمی بہت مشکل تر تھی، حضرت مفتی بسم اللہ صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈابیل لانے کے لیے اس دور میں ہوائی جہاز کی ٹکٹ کی آفر کی کہ ہم ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیں گے ایروپلین کا، لیکن آپ کو ڈابیل تشریف لانا ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے۔ تیسری عظیم المرتبہ شخصیت جو مفتی اسماعیل بسم اللہ صاحب کے دور میں یہاں، وہ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کے بھی بڑے علمی کارنامے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت مفتی بسم اللہ صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہی کے پوتے حضرت قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ جامعہ حاضہ کے رکن شورا ابھی انتقال فرما گئے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، خدمات جمیلہ کو قبول فرماوے۔ حضرت الاستاذ مفتی عباس صاحب سے بہت ہی ادب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو محظوظ فرماوے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام،
تو موضوع دیا گیا ہے اس اعتبار سے جس زمانے میں یا کابرین کا ورود بابل سملہ کی سرزمین کے اوپر ہوا، اس سے پہلے کے حالات وہ عجیب و غریب تھے۔ بابل کے اندر ایک طرح کا عرس تھا، اور ایک تالاب کے بارے میں کہا گیا کہ 52 بنگا کا ایک تالاب تھا۔ بارش کے موسم کے بعد پیچھے والا حصہ آہستہ آہستہ سوکھ جاتا تھا۔ اور رجب کے مہینے میں عرس ہوتا تھا۔ ہماری دادی اماں سناتی تھی، انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اتنی دکانیں لگتی تھی کہ پورا پیچھے والا تالاب دکانوں سے بھر جاتا تھا، اور اتنی شہرت تھی کہ تجارت کے مقصد کی وجہ سے بمبئی اور کلکتہ کے تاجر بھی یہاں دکان لگانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ مگر ایک چیز عجیب تھی کہ بعض خاندانوں کے اندر علم تھا، تقوی اور طہارت بھی تھی۔ اس کے اندر سر فہرست عثمانی خاندان، اس کے اندر شیخ جلال الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ جلالیہ ان کی چلتی تھی۔ ہماری دادی اماں سناتی تھی کہ میری عمر 9-10 سال کے درمیان کے اندر تھی، اور ان کے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ صبح ہی صبح ان کو قہوہ دینے کے لیے جاتے تھے۔ اور شیخ جلال الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول عجیب تھا، عشاء کی نماز سے اولاد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جھونپڑی کے اندر تشریف لاتے تھے، اور کبھی ارادہ کرتے کہ آج کھڑے کھڑے ذکر بالجہر کرنا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد آنے سے شروع کر دیتے کہ عام کی حالت کرنا تہجد کے وقت ذکر بالجہر، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی قاعدے کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ عجیب ان کا معمول تھا۔ اور بعض برادریاں خالص بدعات کا مبتلا تھی، جیسے دیندار تھے، اسی طرح زیادہ تر بدعات کے اندر بعض برادریاں مبتلا تھی، اور اس کے موقع کے وہ ان کا حال تو بہت بے حال بھی تھا۔ چلتا رہا ایک معاملہ اسی طریقے سے۔ ایک مرتبہ مفتی گجرات حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہوا، تو پرانی باتیں تو سنانے لگے، تو فرمایا کہ میری 10 سال کی عمر تھی، اصل لاجپور کا وطن ہے، تو کہتے ہیں کہ دابیل کی عثمانی مسجد کے اندر ایک مناظرہ ہوا غیر مقلدوں کے ساتھ، اور مناظرہ کرنے کے لیے دابیل سمت والوں نے تفسیر حقانی کے مصنف مولانا عبدالحقانی رحمۃ اللہ علیہ بلایا، باقاعدہ مناظرہ ہوا، اور مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں اس مناظرے کے اندر شریک رہا ہوں، میری عمر 10 سال کی تھی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے کے رویداد اردو زبان کے اندر چھپی، وہ رویداد میرے کاغذات میری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مناظرہ دوسری بار سورج شہر کے اندر بھی ہوا۔ ایک طرف تو یہ، مگر اتنے خرافات سب چل رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ حنفی مسلک کے اوپر تشدد بہت زیادہ تھا دابیل سملت والوں کا،
بہت زیادہ، اور علماء دیوبند کے ساتھ ایک والہانہ تعلق تھا ان کا۔ اور دوسرے مکتب فرقہ کے تو آپ سمجھ جائیں گے، ان کے ایک مولانا دوسرے صوبے سے آیا کرتے تھے اور ان کا خصوصی بیان ہوا کرتا تھا نوساری کے اندر، اور بڑے نقشیدار انداز کے اندر وہ بولا کرتے تھے، تو ان کے طبقے کے لوگ تو جمع ہوتے ہی تھے، یہاں سے بھی لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے، دعوے سنت کے بہت سارے افراد وہاں موجود تھے، انہوں نے بیان کے درمیان کے اندر علماء دیوبند ہمارے اس زمانے کے اکابرین کو نشانہ بنایا اور ان کے خلاف کچھ ایسی بکواس کی، تو جتنے مجمع کے اندر دعوے سنت والے بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی عالم نہیں تھے، مگر ان کا اعتقاد علماء دیوبند کے ساتھ ایسا تھا، کھڑے ہو گئے، وہ ان کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے اندر لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ہو جانے کے بعد دعوے سنت والوں کے مقدمہ دائر کر دیا، اس کی باقاعدہ رپورٹ اس زمانے کے اندر سبھی ہے کہ دعوے سنت والوں کا ان اکابرین کے آنے سے پہلے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ اعتقاد و حسن ظن تھا۔ پھر اللہ نے جب ان اکابرین کو یہاں بھیجا تو بھیجنے کی صورت کا دیکھا کہ یہاں عرس بھی ہو رہا ہے، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا، سمجھانے کی صورت کے اندر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ عرس نہیں ہوگا۔ یہ تو سمجھدار طبقہ جو سمجھ گیا، مگر جن کے اندر وہ جراثیم تھے انہوں نے دیکھا کہ ہماری اب چلے گی نہیں، تو ہم کو عرس کرنے نہیں دیں گے، مگر وہ ان لوگوں کی وجہ سے وہ ڈر گئے۔ ڈر جانے کے بعد اب عرس کا وقت آیا، ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا تو ان کی طاقت اور ان کا رسوخ جو تھا جس کی وجہ سے عرس نہیں ہوا۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کے اندر گاؤں کے اس زمانے کے مفتی تھے، اور ہم گجراتی زبان کے اس کے اندر ایک سرپنچ کا سلسلہ تھا، آزادی کے بعد آیا، پٹیلی چلتی تھی، پٹیلی، تو پٹیل صاحب تھے، وہ بہت زیادہ جھلی آدمی تھے۔ کیا ہوا ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ جو پسائی کا مشین ہوتا ہے وہ پٹے کے ساتھ چلتا تھا، تو ان کا ایک بیٹا یہاں پڑھ رہا تھا، چھٹی ہوئی اور وہ دیکھنے کے لیے چلا گیا، اور قریب گیا تو پٹے کے اندر آ گیا، اور ادھر ادھر ہونے کی صورت کے اندر بہت زبردست ان کو چوٹ لگی، اس کے بعد اس کا افاقہ نہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے بعد کیا ہوا، جن کے قلوب کے اندر بھی عرس کے جراثیم تھے، تو ان لوگوں نے ایک بات مشہور کر دی کہ آدم پیر کا عرس بند ہوا تو آدم پیر ناراض ہو گئے اور گجراتی زبان میں کہنے لگے کہ یہ پٹیل بہت جری و بہادر ہے، ان کے بیٹے کا بھوگ لے لیا، یہ چلا دیا۔ وہ اللہ کے بندے، علماء کے صحبت یافتہ، جس کی وجہ سے فرمانے لگے میری تقدیر میں بھی لکھا تھا اور میرے بچے کی تقدیر کے اندر بھی لکھا تھا، اس کے اندر آدم پیر ناراض ہو گئے، ایسا نہیں کہ بولنے والے بولتے رہیں گے، میں تو عرس چلنے نہیں دوں گا اور کرنے نہیں دوں گا۔ ابھی چند دن پہلے کتاب پڑوسی ملک سے آئی ہے جس کے اندر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام، یا عصر کے بعد ان کی محفل ہوا کرتی تھی، تو مولانا احمد رضا
इजनुल रहमतुल्लाह अलैह उनको नोट करते रहते थे। तो किताब छपकर आई, मौलाना की किसी साहबजादे ने वो मुफ्ती तकी साहब शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू को अता फरमाया और वो छपकर आ गए है। उसके अंदर ने पढ़ रहा था कि दाफेल के उर्स के बंद होने के बाद आसना के अंदर भी उर्स होता था। तो ये लोग इन अकाबिरीन की खिदमत में आए कि हमारे यहाँ भी बंद करा दो। ये नेक असलात मुरतब हुए और हमेशा के लिए ये सिलसिला उर्स वाला खत्म हो गया। और जो बात बिरादरियों के अंदर और ज्यादा रस्म रिवाज खुसूसन शादी के मौके के ऊपर इसी तरीके से किसी के इंतकाल के ऊपर जो रस्म रिवाज चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर भी, और दूसरी तरफ तालीमुद्दीन का और फिर जामिया का फैल होने लगा। और इससे पहले ऐसा लगता है कि बाकायदा दाबिल सिमलत के अंदर मकतब का निज़ाम नहीं था। बाद पुराने हाफिज होते थे जो अपने घरों के अंदर महल्ले के बच्चे को नाजरा और जो हिफ्ज़ करना चाहता था इसको हाफिज बनाया करते थे। बाकायदा उसका निज़ाम नहीं था। सबसे पहले बुनियाद रखी हज़रत मौलाना अहमद हसन बाम रहमतुल्लाह अलैह ने तालीमुद्दीन के शक्ल में, और फिर आगे बढ़ा और फिर इन अकाबिरीन का इस तरीके से आने के बाद ये लोग गांव की मसाजिद के अंदर खुसूसन जुमेरात के दिन जाते थे। एक मरतबा मरहूम हज़रत मौलाना अंजर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहने लगे कि शाह साहब ने असातिज़े किराम को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया कि इन बस्ती वालों ने हमारे पर बहुत सारा एहसान किया है और हमारी कदर की है और कदर कर रहे हैं। हमको भी उनके ऊपर एहसान करना चाहिए कि जिस तरह हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो गांव वालों को भी हमारे इल्म से फायदा पहुंचाना चाहिए। जाओ जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज गांव की मसाजिद में जाके पढ़ो और नमाज के बाद ऐलान करो, एक हदीस आम फौम अंदाज के अंदर उनके सामने बयान करो। और असातिज़ा बाकायदा इस तरीके से जाया करते थे। जाहिर बात है कि इतने जलील कल्ब मुहद्दिस और इसी तरीके साहिब निस्बत बुजुर्गों का यहाँ उरूद हुआ तो गांव के अंदर ऐसे खुराफात छटने लगे और ये तालीमुद्दीन की रोशनी हर घर के अंदर पहुंचने लगी। तो उस असली तालीम यानी दुनियावी शिक्षण का भी यह निज़ाम था। जिस तरीके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे इसी तरीके बच्चियां भी आया करती थी। स्कूल का कोई निज़ाम गांव के अंदर नहीं था, स्कूल भी यहाँ पर चलती थी। अल्लाह के बरगुज़िदा बंदों का वजूद रहमत बन गया और फकत दाबिल सिमलत नहीं अतलाफ और जवानिब के अंदर भी, बल्कि मैंने सुना कि नौसारी के अंदर दाबिल सिमलत वाले जो दूसरे मकतबे फिक्र के थे, अभी दो गांव का नाम लूंगा तो ऐसे वक्त के अंदर वहां बैठे हुए तुमसे नाराज हो जाएंगे, नाम नहीं लूंगा। दो गांव वाले उनके बारे में वो कहा करते थे कि सोने की चिड़िया है मेरे लिए, और हर साल आते थे और मालूम कसीर रकम सालियाना का तौर पर वसूल करके ले जाते थे। और खुराफात का जी हमारे करीब एक लगा भोंदा जो गांव है वहां के एक बुजुर्ग भी माजी करीब में इंतकाल हुआ। हम उनके पास गए तो पुराने हालात सुनाने लगे। फरमाया तो हमारे यहाँ भोंदा के अंदर एक रिवाज था, किसी की शादी होती थी इसकी 2-3 रात पहले कव्वाली और इसी तरीके से रंडी का नाच हुआ करता था। और वो अपना एक शादी होगी ही नहीं जब रंडी का नाच न हो, शादी होगी ही नहीं
جب قوالی کی رمجھٹ نہ ہو. یہ ان کا عقیدہ بنا ہوا تھا. اب کوئی شادی کی تقریب آئی تو یہ اکابرین یہاں تشریف لے آئے تو چرچا ہوا پورا اطراف جوانی کے اندر اور گجراتی زبان کے اندر کہ دافیل موٹا موٹا مولوی صاحب آئے گا. یہ چرچا ہوا تو وہاں کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ خرافات جو ہوتا ہے وہ تو ہونے دو، مگر ایسے بڑے بڑے مولانا ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دعوت دیں اور ان کے پاس واعظ کروائے. تو بعد نیک دل انسان جو ہوں گے وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہاں تشریف لائے. حضرت سے درخواست کی کہ ہمارے یہاں شادی کا موقع آ رہا ہے اور اس کی اگلی رات کے اندر آپ تشریف لائے اور لوگوں کو آپ کے علم سے فائدہ پہنچائیں. اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو زبان کے اندر انہوں نے پیش کیا. حضرت نے قبول کر لیا. تعریف متعین. اب حضرت نے قبول کر لیا تو دوسرے لوگوں کو پتہ چلا اور پتہ چلنے کے بعد کوئی آیا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے ایسے گاؤں کے اندر دعوت قبول کر لی جہاں رنڈی کا ناچ بھی ہوتا ہے شادی کے موقع کے اوپر اور اسی کا قوالی بھی ہوتی ہے، آپ وہاں جائیں گے، آپ نہ جاؤ. لوگوں کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے مولانا اس طریقے سے ایسے خرافات جہاں ہوتے ہیں وہاں پر وہ تشریف جائیں گے، لوگ حجت بنائیں گے. حضرت شاہ صاحب سنتے رہے آپ یہ خاموش ہوا اور اس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ شاہ صاحب تشریف نہ لے جائیں. جب اس نے پوری اپنی زوردار انداز کے اندر بات ختم کی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہم تو جائیں گے اور وہ اپنا کام کرے گی، وہ اپنا کام کرے گا، ہم اپنا بھی کام کریں گے. وہ خاموش ہو گیا اور وقت کے اوپر وہ لینے کے لیے آئے. گئے وہاں پر پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور حضرت نے دعا کی اور ایسی تقریر اور دعا کی. وہ سنانے والے مولانا کہہ رہے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کا قدم کا آ جانا ہماری بستی کے اندر ایسے خیر لایا اور معلوم نہیں کیا انداز کے اندر انہوں نے بیان کیا اور کیا دعائیں کرے گئے کہ آج تک وہ قوالی اور اسی کا رنگی نہیں نچائی گئی. یہ نفوس قدسیہ کے وہ قدوم تھے جو جہاں بجاتے تھے خرافات مٹی ہوئی چلی جاتی تھی. اور کہ یہاں جو ان کا علمی فیضان جاری ہوا، ظاہر بات ہے علم آئے گا تو تاریکی چھٹے گی، جہالت چھٹے گی. اور ان لوگوں کو جب وہ ظاہر تھے اور پورے میں نے جائزہ لیا اور ایک فہرست تیار کر رہا ہوں کہ دہبیل کے علماء کتنے. اس کے اندر شروع کے زمانے کے اندر سملت کے اندر 3 احمد، مولانا احمد حسن باب، مولانا احمد درویش اور مولانا احمد بزرگ، 3. اور دہبیل کے اندر 2 صوفی عابد میاں عثمانی اور مولانا اسحاق دہبیلی. ان کی کوئی تاریخ ملتی نہیں. یہ 5 کے علاوہ اطراف و جوانی کا جائزہ لیا تو اس صورت میں اس زمانے میں تو اطراف و جوانی کے اندر خصوصاً زیادہ شہرت تھی مولانا احمد دیوار اور ان کے والد صوفی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ. وہ صاحب کرامت گزرے ہیں اور حفاظ کرام کا جو سراغ ملتا ہے اس زمانے کے اندر حفاظ کرام کا اطراف و جوانی اور یہاں پر ہی موجود تھے. مگر ان قافلے کے آنے کے بعد ان کا عروج جو ہوا اس کے بعد علم کی جو چھاؤں پھیلنے لگی جس کے نتیجے کے اندر حفاظ کرام کی قوت پیدا ہو گئی اور گھر گھر علم پہنچا
اور اسی طریقے سے علماء بھی پیدا ہونے لگے اور اس طریقے سے فیض جاری ہوا جب تک کہ رہے۔ اسی طریقے سے وہ مالوں نے کیا دعائیں کی اور کیا ان کا علم پھیلا، اور آج ایک صدی کے بعد بھی ان کی نورانیت اس دھرتی کے اوپر موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ جامعہ کا دور عجیب عجیب گزرا ہے، عجیب دور سے جامعہ بسا ہوا ہے، مرحا اٹھنے والا طوفان اٹھتا ہے، دب جاتا ہے، عجیب و غریب۔ اور یہ کیا ہے؟ معلوم نہیں اللہ والوں نے کیا دعائیں کی ہیں۔ اور ہم ایک عجیب بات ہے کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بھی پڑھانے کے لیے آتا ہے ان کا علم اس کو چمکا دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہ پڑھانے والے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا انتخاب بھی ہے، یہ آتے ہیں اور اس طریقے سے وہ پڑھاتے پڑھاتے بڑے بن جاتے ہیں۔ اور وجہ اس کی ہے کہ مسند کے اوپر وہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر زمانے کی رفتار کے اعتبار سے جو لائق ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہی کو بھیجتے ہیں، اور ان کے نفوس سے قدسیہ کا اثر آج بھی ہے۔ اور اس طریقے سے فیض اللہ تبارک تعالیٰ جاری رکھے قیامت تک کے لیے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد فرماتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے، اور منتظمین اور اسی طریقے سے صحابہ کرام ان سے محبت رکھنے والے ان کے فضلاء جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ترقیات کے ساتھ نوازے۔ یہ جامعہ ہے، ایسا نہیں ہے یہاں سے نکلنے کے بعد بہت سارے ہمارے فضلاء نے کہاں کہاں عالم میں مکاتب قائم کیے، مساجد بنائی، دوسرے جامعات بنائے، اور ان کا فیض یہ سب یہاں کا فیض ہے جو عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ عالم کے لوگ وہاں رہ کر کے ان کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جامعہ کی وہ برکات ہے جو اس شکل کے اندر ٹھہر ٹھہر عالم میں اس طریقے سے مکاتب کا نظام، اسی طریقے سے مساجد کا نظام، اسی طریقے بعد تو جامعات بن چکے ہیں جہاں دورے تک کی تعلیم دورے تک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ سب یہاں کا فیض ہے۔ اللہ ان کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ حضرت کی تقریر میں آپ نے سنا کہ حضرت مولانا احمد حسن بھام رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتب کا سلسلہ بھی قائم فرمایا۔ دو طرح کے مکاتب تھے، ایک امدادی مکاتب۔ جامعہ کی بالکل شروع کی جو رپورٹیں چھپی ہے اس میں یہ ہے کہ بالکل شروع ہی کے اندر جب دیہاتوں میں کوئی کلمہ اور الف با تک جاننے والا نہیں تھا، مرحوم بانی نے اطراف و جوار میں مکاتب قائم کیے۔ الحاج سیٹھ یوسف ابن ابراہیم گارڈی ڈابیلی اس کے تمام مصارف عطا فرماتے تھے۔ اس وقت کے حساب سے 250 روپے ہوتے تھے، وہ بھی بہت بڑی رقم تھی۔ دوسرے الحاقی مکاتب تھے۔ شروع دور کی دوسری رپورٹوں میں ہے کہ ایسے 26 دیہاتوں کے اندر الحاقی مکاتب قائم ہوئے۔ جناب حاجی یوسف محمد آبوت بلیشوری اس کے لیے پورا تعاون فرماتے تھے۔ غرض جامعہ کے روز اول ہی سے یہ مکاتب قرآنیہ کا مبارک سلسلہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی بستی بستیوں میں اس سلسلے کو عام فرمائے۔ پیغامات اور تحریرات کی ایک فہرست سنا دیتا ہوں۔ قاری محمد صدیق صاحب سانسردی دامت برکاتہم صبح تشریف لائے تھے، سفر کی وجہ سے روانہ ہو گئے، ان کا بھی ایک صوتی پیغام پہنچا ہے۔ جامعہ حاضہ کے فاضل حضرت مولانا سلیم صاحب کنکوتری ملاوی میں بستر مرض سے انہوں نے اپنا ایک تحریری پیغام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو شفا عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ قاری ذاکر صاحب آلے پوری بلیک برن انگلینڈ سے
اور جامعۃ القراءات کفلتا کی طرف سے بھی ایک تحریری پیغام ابھی موصول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پیغام دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔